بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا رویہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ غنیمت ہوا کہ انہوں نے خود ہی مجھے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اب میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نادم ہوں کہ میں نے اس نام نہاد میٹنگ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر سلطان شاہ کو باہر روک دیا۔ اب اسے بھی اندر بلا لو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا اور اسٹینو فون پر اپنے ماتحت کو ہدایت کی کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مہمان کو اندر بھیج دے۔ سلطان شاہ کے لیے سرکاری افسران کے دفاتر میں آمد و رفت کا تجربہ نیا تھا۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں اندر آیا۔ ہمارے چہروں پر نظر پڑتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ پھر جب میجر غوث نے اٹھ کر اس سے پورے خلوص سے معذرت کی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میجر غوث نے سلطان شاہ کو بٹھانے کے بعد کہا، ان کی میٹنگ کی تجویز پر جو تھوڑی بہت امید بندی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ تم لوگ اپنا کام جاری رکھو۔ میں کرنل اشفاق سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے کردار کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ ڈینی کا کام تو کسی تعطل کے بغیر روزے اول ہی سے جاری ہے۔ اول خان نے کہا، اب صرف یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اس کا اگلا شکار کون ہوگا۔ یہ میٹنگ بالکل ہی بے سود نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا، سخی مراد کے جنرل مینیجر کی رپورٹ خاصی دلچسپ ہے۔ اگر وہ مکان سخی مراد کی ملکیت ہے تو بلیک ہاک کو اسی نے وہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ گڑبڑ ہونے کے بعد اس نے اپنی گردن بچانے کے لیے نامعلوم بدماشوں کے خفیہ قبضے کی کہانی گڑھی ہے۔ اب ہمارے سامنے سخی مراد ہے۔ اسی سے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسے خاموشی سے اٹھا لیا جائے گا۔ اول خان نے سکون سے کہا، وہ ہر وقت 2-4 مسلح محافظوں کے گھیرے میں رہتا ہے، لیکن ان پر قابو پانا بھی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ فی الحال میں ایسے مشورہ میں فریق نہیں بنوں گا۔ میجر غوث نے مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ باتیں تم لوگ آپس میں طے کر سکتے ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا اشارہ بانپ کر ہم تینوں ہی واپسی کے ارادے سے اٹھ گئے۔ برا نہ مانو تو 2 باتیں پوچھ لوں، میں نے میجر غوث سے کہا۔ 2 نہیں، تم 200 باتیں بھی پوچھ سکتے ہو، میں ان کے جواب دوں گا، وہ خندہ پیشانی سے بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ بارودی پیٹیوں میں رکھے ہوئے ریموٹ کنٹرولڈ ڈیٹونیٹر کی رینج کیا تھی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک ڈیٹونیٹر پھٹتے ہی دوسرے ہتھیار بھی چل پڑتے اور ناقابل تصور تباہی پھیلا دیتے۔ اور اگر تم ریموٹ کنٹرول کی رینج جاننا چاہ رہے ہو تو وہ ایئرپورٹ جیسے کھلے علاقے میں 700 میٹر اور شہر کی تعمیراتی رکاوٹوں میں صرف 300-400 میٹر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راز المیڈا اپنے گھر سے ان کو آپریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں چلانے کے لیے اسے پیٹیوں سے اس فاصلے تک پہنچنا ضروری تھا۔ میرے سوال کا تعلق تمہارے جواب کے دوسرے حصے سے تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، دوسری بات ذرا ذاتی سی ہے، اس وقت تم بھی ہماری منصوبہ بندی سے الگ تھلگ رہنے کی۔ میں سمجھ گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا اور خود بولنے لگا، مجھے ابتدا ہی سے اپنی مجبوریوں کا پورا احساس ہے۔ میں تم سے اس کا اعتراف کرتا رہا ہوں۔ وہ لوگ ہیلوں سے کام لے کر غیر ضروری طور پر ہم سب کا وقت برباد کر رہے تھے۔ وہ میٹنگ کا ڈھونگ رچائے بغیر بھی اپنا جواب دے سکتے تھے۔ مجھ میں اور ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ سویلین افسر ہیں، میں فوجی افسر ہوں۔ بس اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ہلکا سا کہا مار کے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف ہو لیا۔ وہ اس وقت اپنی مکمل فوجی وردی میں بہت شاندار نظر آ رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ وردی کے کسی تکلف سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے برعکس دونوں بیوروکریٹس کے ساتھ اس کا رویہ بہت محتاط اور رسمی تھا۔ اس نے دفتر سے باہر اور پھر برآمدے سے نیچے آ کر ہمیں اول خان کی کار کے پاس رخصت کیا اور گاڑی کے حرکت میں آنے تک وہیں کھڑا رہا۔ بہت کھرا اور نیک انسان معلوم ہوتا ہے۔ احاطے سے سڑک پر آنے کے بعد سلطان شاہ بولا، تم نے تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے سویلین ساتھیوں پر برستے دیکھ لیا ہوتا تو ہرگز یہ خوشگوار رائے قائم نہ کرتے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس وقت وہ پکا فرعون بن گیا تھا۔ سویلین افسر مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، لیکن فوجی افسروں کو میں نے عام طور پر کھرا پایا ہے۔ وہ جس بات کو غلط سمجھتے ہیں کسی لگی لپٹی کے بغیر اسے غلط کہتے ہیں۔ سلطان شاہ نے کہا، میں نے اپنی بات ہر طرف پھیلا دی ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان نے زبان کھولی، راڈنی آرک کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے، اس کی دوہری شخصیت کے بارے میں ہر طرف کہانیاں پھیل جائیں گی۔ ایک طرف یہ دباؤ کام کرے گا اور دوسری طرف ہم اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اسے ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن سخی مراد ہمارے سامنے ہے۔ میں
میں نے اسے یاد دلایا ہمیں پہلی فرصت میں اس کو اٹھا لینا چاہیے، اب وہی راس المیڈا کے بارے میں کوئی نشاندہی کر سکے گا، تقی مراد تم دونوں کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اول خان نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ کام میں اپنے آدمیوں سے لوں گا، تم دونوں بالکل الگ رہو گے، یہ زیادتی ہے۔ سلطان شاہ نے بلند آواز میں احتجاج کیا، مجھے پہلی بار کسی قوم فروش رہنما کا دیدار کرنے کا موقع مل رہا ہے، تم مجھے اس موقع سے محروم نہیں کر سکتے، تمہیں اسے دیکھنے اور جوتے لگانے کا پورا موقع ملے گا۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس تم اس کے اغوا کے معاملے سے دور رہو گے، وہ ایک بار میری ان دفتری بیرکوں تک پہنچ گیا تو تمہیں وہاں آنے جانے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ اول خان ہمیں فلیٹ کے نیچے ہی چھوڑ کر واپس جانا چاہ رہا تھا، مگر میرا ذہن جہانگیر کے خدشوں میں الجھا ہوا تھا، مجھے مسلسل یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں وہ ایک مرتبہ پھر دشمنوں کی نگاہ میں نہ آ گیا ہو۔ اول خان کے آدمی اس کے فلیٹ کی نگرانی پر ایک پوری رات گزار چکے تھے، ان سے وہاں کے بارے میں کوئی خیر خبر مل سکتی تھی۔ اول خان بے مقصد وقت گزاری کا قائل نہیں تھا، لیکن کوئی معقول کام سامنے آ جائے تو اسے التوا میں بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اپنے اختیارات کی بحالی اور فوجی اہلکاروں کی پشت پناہی مل جانے کے بعد اس کے ذہن سے ان انعامی اشتہارات کا خوف مٹ چکا تھا جو میری زندہ یا مردہ گرفتاری کے بارے میں شائع کرائے گئے تھے۔ ہم دونوں کو اتارے بغیر جہانگیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہانگیر کا فلیٹ کم و بیش اسی بارونق رہائشی علاقے میں تھا جہاں ویرا اور غزالہ نے امریکی قونصل خانے کے 2 اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جہانگیر والی عمارت خاصی بلند اور پرشکوہ تھی۔ ایس ٹی ایف والوں کے لیے اول خان کی جیپ ایک چلتے پھرتے اشتہار سے کم نہیں تھی۔ اس نے بارونق بازار کے درمیان سے گزرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی تو فوراً ہی دور سے ایک آدمی ہاتھ ہلاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ میرے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ اول خان نے اسے دیکھتے ہی اپنی گاڑی کنارے سے لگا کر روک دی۔ وہ شخص آتے ہی اول خان والی کھڑکی پر جھکا اور کسی تمید کے بغیر اپنی رپورٹ دہرانے لگا، یہاں سب ٹھیک ہے۔ آج صبح ایک مشتبہ نوجوان ادھر منڈلاتا ہوا نظر آیا تھا، اس کی ساری توجہ جہانگیر صاحب والی بلڈنگ پر تھی۔ میرا نمبر 2 اسے اٹھا کر ساحلی ویرانے میں لے گیا۔ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد اس نے اگل دیا کہ وہ کسی کی نگرانی نہیں کر رہا بلکہ اپنے محلے کی ایک خوبصورت لڑکی کا پیچھا کرتا ہوا 3 دن سے وہاں آ رہا ہے۔ وہ لڑکی اسی بلڈنگ میں کام کرتی ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد فارغ ہو کر وہ باہر نکلتی ہے تو وہ ہیرو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ فلمی سی محبت کا چکر ہے، لیکن میرے نمبر 2 سے مار کھانے کے بعد اب وہ ادھر نظر نہیں آئے گا۔ ہم دونوں پوری مستعدی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ شاباش، اگلی ہدایت تک یہیں جمے رہو۔ اخراجات کی کمی پڑ جائے تو ایک آدمی اسٹیشن جا کر رقم لا سکتا ہے، یہاں ہر وقت ایک نہ ایک آدمی کی موجودگی ضروری ہے۔ اول خان نے دھیمی آواز میں اسے اس کی اگلی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نگرانی اور خطرے کے بارے میں جہانگیر کا خوف بے بنیاد تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرکشش مردانہ اور نسوانی چہرے انسان کو پہلی ہی نظر میں شناسا محسوس ہونے لگتے ہیں۔ شاید جہانگیر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے گھریلو ملازمہ کے عاشق زار کو وہاں منڈلاتے دیکھا اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی وقت اول خان کے ساتھ جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچ کر اسے اصل صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن میں نے فوراً ہی وہ ارادہ ترک کر دیا۔ میری اس پیش رفت کے نتیجے میں باہمی میل جول کے سلسلے میں جہانگیر کی بے جا حوصلہ افزائی ہو سکتی تھی، جبکہ میں راس المیڈا کا قصہ نمٹنے تک ہر ممکنہ احتیاط پر عمل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ ہم تینوں فلیٹ پر پہنچے تو دونوں عورتیں مضطرب تھیں۔ اول خان جس عاجلانہ انداز میں مجھے لینے کے لیے آیا تھا، اس کے سبب ان دونوں کو طرح طرح کی پریشان خیالوں نے آ گھیرا تھا۔ کوئی سوال نہیں ہوگا، میں نے گھر میں گھستے ہی اعلان کر دیا۔ ہم لوگ فوجیوں کی چائے پینے گئے تھے، معاملہ صرف نشستن گفتن برخاستن کا تھا جسے رسمی طور پر میٹنگ کا نام دے دیا گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں ٹالنے کی کوشش مت کرو، ویرا نے احتجاج کیا۔ یعنی سچ بول رہا ہے، اول خان نے میری تائید کی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ وہاں جا کر اس طرح وقت کی بربادی ہوگی تو میں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس وقت میں ایک اہم کام کے ارادے سے یہاں رکا ہوں اور اسے مکمل کرنے کے لیے مجھے تھوڑے سے سکون کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس اہم کام میں تمہیں ڈینی کی مدد کی ضرورت بھی ہوگی، ویرا نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم اس کے سینڈوچ بنا سکتی ہو، مجھے سکون اور صرف فون کی ضرورت ہے۔ آؤ پھر ہم لوگ کسی خوابگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، ویرا نے مجھے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور تیزی سے کہا، تم غزالہ اور سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اول خان کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ویرا گرا کر بولی۔ یہ اس کی بات ہے مگر میں اس کے پاس موجود رہنا چاہتا ہوں، میں نے تنک کر کہا۔ اگر تم لوگوں کے یہ جھگڑے طے نہیں ہو سکتے تو پھر میں کہیں اور چلا
چلا جاتا ہوں۔ اول خان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت تم لوگ ضدی بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ ویرا مجھے گھورتے ہوئے خاموشی سے اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ غزالہ اس کے ساتھ تھی۔ میرے اشارے پر سلطان شاہ بھی ان دونوں کے پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ ان دونوں کو دیر تک باتوں میں مصروف رکھ سکے گا۔ ویرا کی خوابگاہ کا دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی فلیٹ میں سناٹے کی حد تک سکوت چھا گیا۔ دراصل میں نے دفتر جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اول خان نے تخلیہ میسر آتے ہی کہا۔ شاید تم سخی مراد کے بارے میں تیزی سے کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ بعض اوقات تم ذہن کی بات بالکل صاف پڑھ لیتے ہو۔ اس نے سر جھٹک کر کہا کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے شہر ہی میں ہونا ہے، پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دفتر فون کر کے 2-3 آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا سکتا ہوں، وہ مجھے تمہارے فون پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ دے سکتے ہیں۔ یہ نام میرے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن سیاست میں زیادہ دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ باخبر نہیں ہوں۔ یہ کون ہے اور اس کا شجرہ کیا ہے؟ حاجی مراد اس باحثیت گھرانے کا پہلا سربراہ تھا جس نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں حاصل کرتا چلا گیا۔ سخی مراد اس کا نوجوان پوتا ہے۔ اس وسیع اور مالدار خاندان کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، ان کے 1-2 آدمی اسمبلی میں ضرور ہوتے ہیں۔ اس بار سخی مراد کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اس کا ایک بھتیجا قومی اسمبلی میں اور 2 قریبی رشتہ دار صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اول خان نے اس معروف خاندان کے بارے میں اپنی سیاسی معلومات ظاہر کرتے ہوئے کہا، بنیادی طور پر یہ ذمہ دار لوگ ہیں، شاید انہیں خود بھی علم نہیں کہ یہ کتنی زمینوں کے مالک ہیں۔ اب ان کے منشی اور مینیجر ہی زمینوں کا کام چلاتے ہیں۔ یہ لوگ بس سیر و تفریح یا شکار کے لیے اپنی زمینوں کا رخ کرتے ہیں، ورنہ کراچی ہی میں عیش کرتے ہیں۔ مگر میجر گوشت تو بتا رہا تھا کہ سخی مراد کی کوئی فرم بھی ہے۔ اسے خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ میں وہی بتانے جا رہا تھا، اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سخی مراد پچھلے کئی برسوں سے مراد ٹریڈ کارپوریشن نامی برآمدی ادارے کا مالک ہے۔ حالیہ برسوں میں اس کی آمدنی میں اچانک اور اندھا دھند اضافہ ہوا ہے، جس کا اظہار اس کے بیش قیمت نئے مکانات اور قیمتی گاڑیوں سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ روایتی عمرا کی طرح سادہ انداز میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں آئے دن اخبارات میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ سخی مراد اپنے خاندان کی سیاسی ضروریات کے پیش نظر اکثر بڑی دعوتیں کرتا رہتا ہے، جن میں وہ اخباری دنیا کے اہم لوگوں کو بلانا کبھی نہیں بھولتا اور خود ہر وقت مسلح محافظوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا، پہلے وہ روایتی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا تھا؟ اس کی پرانی مرسیڈیز میں 1-2 مسلح دیہاتی بیٹھے رہتے تھے۔ ان بکھیڑوں کے بغیر ذمہ داری زیادہ دن نہیں چل پاتی۔ اب تو خیر امن و امان کی حالت کی وجہ سے ہر باحثیت آدمی اپنے تحفظ کے لیے فکر مند رہنے لگا ہے۔ آمدنی میں اچانک اور اندھا دھند اضافے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، یہ وہی بتا سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس کے گوشواروں میں اس نے تجارتی یا زرعی آمدنی میں کچھ اضافہ دکھائے ہوں، مجھے ان تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ وہ راس المیڈا یا اس کے آدمیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آمدنی میں اضافے کا ان رابطوں سے گہرا تعلق ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا، ذرا کھل کر بات کرو۔ کوئی ناجائز تجارت، کوئی غیر قانونی برآمد، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی سرگرمیاں ڈیوڈ اسٹارز کی نظروں میں آ گئی ہوں اور انہوں نے اسے اپنی بلیک میلنگ کے جال میں جکڑ لیا ہو۔ تم ان معاملات پر قبل از وقت اپنا سر کھپا رہے ہو۔ ایک آدھ روز کی بات ہے، وہ ہمارے قبضے میں بیٹھا خود اپنی کہانی سنا رہا ہوگا، اول خان نے کہا۔ بات واقعی ضرورت سے زیادہ طویل ہو چلی تھی۔ میں نے فوراً ہی خاموشی اختیار کر لی۔ اول خان نے اپنے دفتر فون کر کے ایک آدمی کو فوری طور پر سخی مراد کی نگرانی پر مامور کیا اور مزید 2 افراد کو ہمارے فلیٹ پر پہنچنے کی مختصر سی ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ بس اتنے سے کام کے لیے تم نے سکون کا شور مچایا ہوا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ آہستگی سے بولا، آج تمہاری طرح میرا دماغ بھی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ پہلے میں کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن اب میں نے سخی مراد کی غیر قانونی حراست کو اغوا برائے تاوان کی واردات کا رنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں شہر میں ایسی بڑی کئی وارداتیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اسے کسی اور چکر میں اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر اول خان میرے ساتھ اپنے منصوبے کے خد و خال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ تقریباً 1.25 گھنٹے بعد اول خان کے طلب کیے ہوئے دونوں آدمی فلیٹ پر آ پہنچے۔ وہ اپنے ساتھ کینوس کا ایک مختصر سا تھیلا بھی لائے تھے، جو انہوں نے آتے ہی اول خان کے حوالے کر دیا۔ غزالہ فوراً نواردوں کے لیے چائے کی مزید 2 پیالیاں لے آئی۔ اس دوران میں اول خان نے کینوس کا تھیلا کھولا تو اس میں ایک پستول، فاضل راؤنڈز، فاضل میگزینز اور 2 ٹرانسمیٹر چمک رہے تھے۔ اول خان کافی دنوں بعد اپنے پرانے
روپ میں واپس لوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اول خان نے ایک اپریٹس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب تم اس قسم کے ہر آلے کے استعمال میں ماہر ہو چکے ہو، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب کچھ ہو جائے گا، بس یہ بتا دینا کہ میرا کوڈ یا پاس ورڈ کیا ہے۔ وقت آنے پر یہ بھی طے کر لیا جائے گا۔ فی الحال صرف تمہارا اور میرا رابطہ رہے گا اور میں تمہاری آواز آسانی سے پہچان سکتا ہوں۔ اول خان نے ہنس کر میری بات ٹال دی۔ تھوڑی دیر بعد اول خان کے اس آدمی کا جو سخی مراد کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا فون آ گیا۔ اول خان صرف ہوں ہاں کر کے دوسری طرف کی بات سنتا رہا، مگر میں دیکھ رہا تھا گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ اول خان کے چہرے پر مسرت اور کامیابی کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ کام توقع سے کہیں زیادہ آسان نظر آ رہا ہے۔ اول خان نے فون بند کر کے کہا، سخی مراد شاید اپنی رنگین مزاجی کی وجہ سے آج ہی ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ رنگین مزاجی کے تذکرے پر میں چونکا، لیکن میں کوئی سوال کیے بغیر اول خان کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ اس کے ماتحتوں کے سامنے میں عام طور پر بے تکلفی کے مظاہرے سے گریز ہی کرتا تھا۔ سخی مراد کے معمولات خاصے دلچسپ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہے۔ وہ صبح ٹھیک 9 بجے آفس کھلتے ہی اپنے 4 مسلح محافظوں اور ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوپہر تک وہ اپنے دفتر میں مصروف رہتا ہے اور پھر 1 بجے صرف 2 محافظوں اور ڈرائیور کے ساتھ کوئنز روڈ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جہاں اس نے ایک مالدار بیوہ کے مکان کا ایک حصہ کرائے پر لے کر ایک لڑکی کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ سخی مراد کی موجودگی میں محافظ باہر پہرا دیتے ہیں، ڈرائیور اندر کے کام کرتا ہے۔ وہ دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے ہیں اور پھر اندھیرا پھیلنے تک وہیں رہتا ہے۔ دفتر میں رکے ہوئے دونوں محافظوں کو دفتر کا ڈرائیور 5 بجے سخی مراد کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ ہفتے میں 2-3 دن اس کا یہی معمول ہوتا ہے۔ وہ کوئن روڈ سے گھر روانہ ہوتا ہے تو نشے میں دھت ہوتا ہے۔ اس دن اس کی شام کی دوسری مصروفیات ہوتی ہیں۔ وہ اپنا وقت دفتر میں گزارتا ہے اور پھر دفتر ہی کے ریٹائرنگ روم سے تیار ہو کر اپنے طے شدہ پروگرام میں شرکت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آج وہ کوئند روڈ گیا ہے۔ ہمارے آدمی نے مختصر سے وقت میں بہت زیادہ معلومات حاصل کر لی۔ میں نے تعجب سے کہا، یوسف بہت کرتبی آدمی ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سخی مراد کے تعاقب میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے دفتر پر ایک لڑکے کی ضرورت کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یوسف اندر پہنچا اور منتخب ہو گیا۔ اس وقت وہ سخی مراد کے دفتر میں کام کر رہا ہے۔ اس نے کھانے کے وقفے میں باہر سے فون کر کے اپنی رپورٹ دی ہے۔ حیرت ناک آدمی ہے، تو کیا وہ اب بھی وہاں ملازمت کرتا رہے گا؟ وہ چند روز وہاں گزارنا چاہتا ہے۔ دفتر کا ماحول بہت پر اسرار اور سازشی معلوم ہوتا ہے۔ یوسف وہاں رہے گا تو ہمیں اندر کی خبریں ملتی رہیں گی۔ وہ جب چاہے گا ٹہلتا ہوا دفتر سے نکل آئے گا۔ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سخی مراد 1 بجے کوئنز روڈ ہی گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ 1 بجے دفتر چھوڑتا ہے تو وہیں جاتا ہے، یہ اس کا معمول بن چکا ہے۔ تم نچلے درجے کے ملازمین کی نفسیات نہیں جانتے۔ یہ لوگ معصوم صورتیں بنا کر اپنے مالکان کی ہر جنبش کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور جب مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کے لیے اپنے مالک کی ہر کمزوری کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یوسف نے وہاں نوکری نہ کی ہوتی تو یہی معلومات حاصل ہونے میں پورا ہفتہ ضائع ہو سکتا تھا۔ یوسف مراد ٹریڈ کارپوریشن کے دفتر میں نوکری کر رہا ہے۔ سخی مراد کوئنز روڈ کے مکان میں عیش کر رہا ہوگا، مگر ہمیں اس مکان کا پتہ کیسے معلوم ہوگا؟ یوسف نے بتا دیا ہے، وہ میرے ذہن میں نقش ہو چکا ہے۔ اول خان کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو فوراً ہی کوئنز روڈ کے اس مکان کی طرف روانہ کر دیا جہاں سخی مراد کی موجودگی کی خبر ملی تھی۔ ان دونوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ باہر سے مکان کی نگرانی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ سخی مراد ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے اس مکان سے فرار نہ ہو سکے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ہر قیمت پر اس کا تعاقب کر کے اول خان کو ٹرانسمیٹر پر ہر لمحے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ ان 2 طے شدہ کاموں کے علاوہ یہ بات ان دونوں کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی تھی کہ حالات سازگار ہوں تو وہ مکان میں داخل ہو کر مسلح محافظوں کو زیر کر لیں اور اس گھر کا فون کاٹ کر سخی مراد کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ مجھے معلوم تھا یہ کام ان 2 افراد کے بس سے باہر تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس مکان میں کم از کم 4 افراد کی موجودگی ضروری تھی۔ سخی مراد، اس کی محبوبہ، سخی مراد کا ڈرائیور اور 2 مسلح محافظ۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ صرف 2 آدمی اپنے ہتھیاروں کے بل پر ان 4 کو زیر کر سکے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اول خان مجھے تیار رہنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ اس نے ایک اپریٹس میرے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ میں کسی بھی وقت اس سے رابطہ قائم کرنے میں دقت محسوس نہ کروں۔ یہ خبر ہر ایک کے لیے حیرت اور خوشی کا باعث بنی کہ سخی مراد کو فوری طور پر اٹھانے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ سلطان شاہ کا خیال تھا کہ اس بار اول خان نے اسے اپنے پروگرام سے الگ رکھ
رکھنے کی کوشش کی ہوگی، لہٰذا اس نے پروگرام سنتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ ہر قیمت پر اس مہم میں شریک ہوگا۔ میں نے بھی اسے چڑھانے کی کوئی کوشش کیے بغیر اس کی بات مان لی۔ اسی چالاکی اور صحت مند شخص کو کوئی قابل ذکر گزند پہنچائے بغیر اغوا کرنے کے مراحل آسان نہیں ہوا کرتے۔ میری دانست میں اس مہم میں زیادہ سے زیادہ نفری کی موجودگی ضروری تھی تاکہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد ہمیں واپسی میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلطان شاہ کی شمولیت سے ہماری نفری میں اور کچھ نہیں تو ایک دلیر شخص کا اضافہ ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں لباس کی حد تک پہلے ہی تیار تھے کیونکہ میجر غوث کے دفتر سے واپسی کے بعد ہم نے لباس تبدیل نہیں کیے تھے۔ ہتھیاروں کے انتخاب میں سب سے پہلی اہمیت بیم گن کی تھی۔ دوسرا درجہ بلیک ہاک کے اس بے آواز ریوالور کو حاصل تھا جو میں نے اس کی خوابگاہ سے حاصل کیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ہمیں ضرورت کا دوسرا سامان اسپیشل ٹاسک فورس والوں سے آسانی سے مل سکے گا۔ اول خان کی طرف سے کوئی اطلاع آنے سے پہلے ہی جہانگیر کا فون آ گیا۔ اس وقت تک سلطان شاہ نے تینوں فون ڈرائنگ روم سے الگ کر کے ان کی جگہوں پر پہنچا دیے تھے۔ جہانگیر کی کال ویرا نے وصول کی اور مجھے بتایا کہ وہ سخت پریشانی کے عالم میں مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے آواز سنتے ہی جہانگیر نے برائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ستارے ہی گردش میں آ گئے ہیں۔ چند روز بھی مصنوعی سکون سے نہیں گزرنے پاتے کہ کوئی نیا چکر شروع ہو جاتا ہے یا پھر ناگہانی مصیبتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا کسی جوان بیوہ کی طرح بس بین کرتے رہو گے؟ میں نے کہا۔ فلیٹ میں ایک بے ہوش آدمی موجود ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس کی آواز سے شدید الجھن اور پریشانی متراشا تھی۔ کھڑکی کھول کر اسے نیچے پھینک دو، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا؟ اس کا چہرہ میرے لیے اجنبی ہے۔ وہ دروازے سے آیا تھا اور آتے ہی اس نے میرے اوپر پستول تان لیا تھا۔ پتہ نہیں اول خان کے آدمی نیچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ اول خان کے آدمی غیب دان نہیں ہے۔ تمہاری بلڈنگ میں کم از کم 15-20 فلیٹ ضرور رہے ہوں گے۔ ہر آنے والے کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ کس فلیٹ میں جا رہا ہے۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ پھر ایسا کرو کہ انہیں میرے گھر ہی بھیج دو، وہ دروازے کے ساتھ والے کمرے میں آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ اس کمرے کا ایک دروازہ بیرونی راہداری میں بھی کھلتا ہے، وہ ہم لوگوں کے گھر میں مخل ہوئے بغیر آزادی سے کہیں بھی آ جا سکیں گے۔ پھر تم یہ کہنا کہ وہی تمہارا اثر اپنی گود میں رکھ کر تمہیں لوری سنائیں تاکہ تمہیں نیند آ سکے۔ جہانگیر خدا کے لیے کچھ عقل کی باتیں کرو، اتنے بزدل تو تم کبھی نہیں تھے۔ میں اب بھی بزدل نہیں ہوں لیکن شادی شدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے وہ فکرہ اتنی بے ساختگی سے کہا کہ میں اپنی بے آواز مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم بے تکی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بے ہوش کیسے ہوا ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں چلتا ہوا تو نہیں آیا ہوگا۔ وہ تم سے کیا چاہ رہا تھا؟ سلمہ نے پیچھے سے اس کے سر پر بیلن مار کر اسے بے ہوش کیا ہے۔ اس نے گھر میں گھستے ہی پستول نکال کر میرے ہاتھ اٹھوائے اور پھر مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ مجھ سے فلیٹ میں موجود دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ سلمہ نے کچن سے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ اس وقت روٹی پکا رہی تھی۔ وہ بیلن لے کر پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی اور بیلن دے مارا۔ وہ قلین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ میرے لیے سلمہ کا وہ کارنامہ حیرت انگیز تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو ذرا سا بھی خطرہ میں دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہیں اور کوئی مدد کرنے کی بجائے خود ایک مسئلہ بن جاتی ہیں۔ میں نے جہانگیر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، فی الحال تم اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونسو اور اسے کسی باتھ روم میں مکفل کر دو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ STF والے اسے جلد از جلد تمہارے گھر سے نکال لے جائیں، اور اگر اسی دوران میں اس کا کوئی ساتھی اسے تلاش کرتا ہوا آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم دونوں بار بار ایسے معجزے نہیں دکھا سکتے کہ ہتے ہوتے ہوئے بھی ایک مسلح آدمی کو زیر کر لیں۔ جہانگیر کی وہ بات معقول تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، کوئی بھی آ جائے تمہیں شناخت کیے بغیر دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ STF والے جلد از جلد تمہارے پاس پہنچے۔ یہ دن کا وقت ہے، کوئی بھی آدمی دن داڑے تمہارے دروازے توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ فلیٹوں میں رہنے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی گڑبڑ ہو تو پاس پڑوس والے چکنا ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ سلمہ نے وہاں آباد ہوتے ہی اپنے پڑوسیوں سے میل جول کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تم خود ہی ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ اس کی آواز میں الجھن تھی۔ آتے ہوئے تم ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہو جو میرے فلیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جہانگیر کا وہ سوال منطقی تھا، مگر میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس وقت ٹرانسمیٹر پر اول خان کے کسی اہم پیغام کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے کسی بھی لمحے ایک اہم مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ویسے تو میں ٹرانسمیٹر بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لیکن راہ چلتے ہوئے اشارہ موصول ہونے لگتا تو میں اول خان کی کال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں مسئلے بہت اہم تھے۔ سخی مراد کے معاملے کو پسے پش
پشت ڈالا جا سکتا تھا، نہ جہانگیر کی سلامتی کا کوئی خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے چند ثانیوں تک انتظار کرنے کے لیے کہا اور پھر سلطان شاہ کو بلا لیا۔ میرے فلیٹ سے ہلے بغیر جہانگیر کا مسئلہ حل کرنے کی وہ تجویز اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی۔ ہماری بلڈنگ کے نیچے بھی اسپیشل ٹاسک فورس کے 2 آدمی مامور تھے۔ وہ ہم چاروں کے صورت آشنا تھے اور سلطان شاہ ان سے واقف تھا۔ اگر وہ نیچے جا کر ان کو جہانگیر کے فلیٹ میں گڑبڑ کی خبر دے آتا تو وہ چند ثانیوں میں وہاں پہنچ کر اپنے دونوں ساتھیوں کو جہانگیر کے فلیٹ پر بھیج سکتے تھے۔ سلطان شاہ نے میری بات سنتے ہی صورتحال کا پورا ادراک کر لیا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر فلیٹ سے دوڑ لگا دی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں نے اس مسئلے کا فوری حل تلاش کر لیا تھا۔ میرے لیے یہ واقعہ حیران کن تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جہانگیر کے مکان آس پاس سے ایک مشتبہ عاشق مزاج نوجوان کے پکڑے جانے کی اطلاع ملی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ وہی شخص جہانگیر کی پریشانی کا سبب بن رہا ہوگا، لیکن اس کے غائب ہونے کے بعد جہانگیر کے گھر پر کسی اور شخص کی کارروائی میری سمجھ سے باہر تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ سلمہ کے بیلن سے بے ہوش ہونے والا وہ شخص نہیں تھا جسے دیکھ کر جہانگیر پریشان ہوتا رہا تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ بے ہوش ہونے والا اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا اور کس مقصد سے جہانگیر کے گھر میں گھسا تھا؟ یہ 2 سوال بہت اہم تھے اور میرے ذہن میں بری طرح چبھ رہے تھے۔ ان دنوں شہر کے حالات خراب ضرور تھے، لیکن اتنے بھی خراب نہیں تھے کہ کلفٹن جیسے متوول علاقے کے محفوظ فلیٹوں میں دن دہاڑے لوگ گھسنے لگے ہوں۔ آنے والا چوری یا ڈکیٹی کی نیت سے وہاں داخل ہوا ہوتا تو جہانگیر کے ہاتھ اٹھوانے کی بجائے سب سے پہلے اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا تاکہ اسے کسی کی مداخلت کے بغیر فلیٹ کا صفایا کرنے کا موقع مل سکے۔ سلطان شاہ چند منٹ میں واپس لوٹ آیا۔ اس وقت تک میں نے ویرا یا غزالہ کو جہانگیر کے فلیٹ پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن سلطان شاہ نے واپس آ کر اس بارے میں بات کرنی شروع کی تو وہ دونوں بھی حیران نظر آنے لگی۔ غزالہ کو حیرت تھی کہ سلمہ نے غیر متوقع بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے خطرے کو ٹال دیا تھا۔ اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جہانگیر میرے ہی سلسلے میں کسی عتاب میں آیا تھا یا وہ ناکام واردات کسی اور سلسلے کی کوئی کڑی تھی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے جہانگیر سے چند منٹ بعد فون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے نمبر ملایا تو اس بار سلمہ نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز سے شدید بکھلاہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم ابھی تک فون کر رہے ہو؟ وہ میری آواز پہچان کر روحانسی آواز میں گلہ کرنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم جہانگیر کا پیغام سنتے ہی ادھر دوڑ لگا دو گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، چند منٹ میں 2 آدمی تمہارے گھر پہنچنے والے ہیں، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ جہانگیر نے کہا تھا کہ بے ہوش ہونے والا اس کے لیے اجنبی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہ 2 روز سے نظر آنے والا مشتبہ آدمی آج بھی نظر آیا تھا یا نہیں؟ ذرا جہانگیر سے پوچھ کر بتا دو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔